بہن نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال ہے ایک لڑکی اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہے، اور دوسرا سوال ہے آج کے زمانے میں ایک لڑکی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے. 2 الگ الگ سوال ہیں، دونوں آپس میں ریلیٹڈ بھی نہیں ہیں. پہلا سوال ہے کہ ایک لڑکی اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ ایک لڑکی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو اور اپنے آپ کو بلکہ کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے. سوال نمبر 1 کہ ایک لڑکی اپنے دین کے لیے کیا کر سکتی ہے. وہ دین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کچھ کرنے کے لیے مرد ہونا پڑے گا. خواتین بھی اپنے دین کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں، جیسے صحابیات نے کیا ہے. اول تو یہ کہ ہمیں قرآن حکیم کی نالج ہونا چاہیے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کی درس و تدریس عام کریں. یہ خواتین کا کام بھی ہے کہ قرآن کو بہتر سے بہترین انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں دروس قرآن دیا جاتا ہے ان حلقوں میں شامل ہو اور قرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مذکور ہے صحیح البخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 542، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں، قرآن کے متعلق اویئرنیس لا سکتی ہیں. قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بیسٹ آف دا پیپل ہوتے ہیں، بیسٹ آف دا اسٹوڈنٹ، بیسٹ آف دا ٹیچرز ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. تو یہ کام خواتین کو کرنا چاہیے، ہر ایج گروپ کے لوگوں کو کرنا چاہیے. بچپن سے جو قرآن سیکھنے کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے تو ٹل ڈیتھ وہ چلتے رہنا چاہیے. نمبر 2، اگر وہ کالج وغیرہ جاتی ہیں تو اپنے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچائے. نان مسلم سے اگر اس کا میل جول ہے تو اپنے دین کو خود سمجھے اور دوسروں کو بھی پہنچائے. اس کی جو فرینڈز ہیں، مسلم ہیں، اناویئر ہیں، نان مسلمز ہیں، ان تک دین کا صحیح میسج پہنچائے. یہ خواتین کا بھی کام ہے، اور جو غلط بات ہو اس سے روکنے کی کوشش کرے. یہ خواتین اور عورتوں اور لڑکیوں کا بھی کام ہے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ مومنین اور مومنات آپس میں بھائی بہن ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو مردوں کو بھی کہا گیا، مومنین کو بھی خطاب کر کے، اور خواتین کو بھی کہا گیا، عورتوں کو بھی خطاب کر کے، کہ دونوں آپس میں بھائی بھائی اور بہن بہن ہیں اور بھائی بہن ہیں، اور یہ دونوں کے لیے کہا گیا کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. تو یہ کام عورتوں کو بھی کرنے کا ہے کہ جہاں کہیں برائی کو دیکھے اس سے روکے اور حق بات کا حکم دے. اللہ تعالیٰ نے امت کو ایڈریس کر کے فرمایا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم خیر امہ ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، تم حق کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہاں کون تم جو کہا گیا یہ کامن ایڈریس ہے، مرد عورت سب کے لیے ہے. تو ایک عورت بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، اور اس کا بہت بڑا اور بگیسٹ ٹاسک یہ ہے کہ اگر وہ ماں ہے تو اپنے بچے کو مقصد زندگی سمجھائے، اپنے بچے کو داعیہ اسلام بنائے، اسے اچھی تعلیم دے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے. گڈ بیسٹ contemporary education along with best of the best education of the Quran and Sunnah، دونوں ضروری ہے. تو اس کو ایک ایسا انسان بنائے جو contemporary ایرا سے بھی بالکل compatible ہو، کہیں اس کی کانفیڈنس میں کمی نہ آ جائے دین کا کام کرنے میں. ہاں، یا تو کسی ڈاکٹر انجینئر آفیسر سے بات کرنے میں وہ ڈگمگا نہ جائے. تو ایسا اس کو ایک کمپلیٹ مسلم بنائے اور اسے مقصد حیات سمجھائے کہ تم نکالے گئے ہو، برپا کیے گئے ہو کہ تم کو خیر کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. تو یہ اس کا سب سے بگیسٹ جاب ہوگی ایک عورت کی، اگر وہ ماں بھی ہے اور اپنے بچے کے اندر یہ ڈال دیتی ہے. تو اس طرح سے ایک وومن اپنے
دین کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ ایک لڑکی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا انتظام کس طرح کر سکتی ہے؟ بہن، اسٹڈیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور دور نبوی سے بھی کانٹمپریری سبجیکٹس، کانٹمپریری ایجوکیشن کا ثبوت ملتا ہے، اس لیے بالکل اسے اپنی اسٹڈیز کرنا چاہیے، اپنی پڑھائی کرنا چاہیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر بات ہے ماحول اتنا خراب ہے تو بہت سارے حفاظت کے بہت سارے ایشوز ہیں، تو ان کا خیال کس طرح رکھا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو اپنے پڑھائی کے لیے جو فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے وہ دیکھے کہ جائز اور حلال کی حد میں ہے کہ نہیں۔ جو ایم آف لائف بنا رہی ہے اپنا، ایکچولی ایم آف لائف تو نہیں ہونا چاہیے، بٹ اسٹل وہ جو اپنی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ایم بنا رہی ہے، تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فیلڈ چوز کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ جائز کی حد میں رہ پائے گی کہ نہیں، تبھی وہ محفوظ رہے گی۔ ایسی بہت ساری فیلڈز ہیں جو ناجائز چیزیں کریں گے تو پھر محفوظ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ لائک ایئر ہوسٹس بننا چاہتے ہیں کوئی، ایئر ہوسٹس تو ظاہر ہے کہ لباس کا ان کا اپنا ڈریس کوڈ ہے، وہ ہوگا، اکیلے بغیر محرم کے پلین میں ٹریول کرنا ہوگا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی۔ یا تو پھر وہ ایسی فیلڈ میں جانا چاہتی ہے جہاں پر اسے اکیلے اکیلے سفر کرنا ہوگا اور اکیلے اکیلے ہوٹلز میں رہنا ہوگا، تو پھر وہ فیلڈ کو ہی بالائے طاق رکھ دیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک وومن کو ایسی کوئی بھی فیلڈ سلیکٹ کرنے کی اپنی اسٹڈیز کے لیے جس سے ریلیٹڈ چیزیں اس سے ایسی کرنی پڑے گی جو حدود شریعت سے باہر نکال دے گی اور الٹیمیٹلی وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ تو فیلڈ سلیکٹ کرنے میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایسی فیلڈ چوز کرے اپنی اسٹڈیز کے لیے جس میں وہ حفاظت کے ساتھ پڑھائی کر سکے۔ نمبر 2، کوئی بھی باقی اسٹڈیز کرے، سائنس اور آرٹس، کامرس، واٹ ایور، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، تو اس کا حجاب، اس کا نقاب، اس کی حفاظت اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ تصور دماغ سے بالکل نکال دیں کہ بغیر حجاب کے ہی پڑھائی کی جا سکتی ہے اور ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، اور حجاب میں ترقی نہیں کی جا سکتی اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، فیک ہے۔ حجاب میں رہ کے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اور ترقی کی جا سکتی ہے، اور یہ ہماری حفاظت ہے۔ AMU کی سسٹر سمیہ کو 8 گولڈ میڈلز، یا ہم بول رہے ہیں 12 گولڈ میڈلز مل چکے، اور MBBS میں اس نے MBBS میں ٹاپ کیا اور اتنے سارے گولڈ میڈلز اس کو ملے، اور وہ حجاب میں رہتی تھی۔ تو بہت سارے پروفز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترقی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہماری حفاظت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ جب بھی باہر جائیں تو اپنی جلباب، اپنی اوڑھنی اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ وہ پہچانی پڑے۔ کیا پہچانی پڑے؟ کہ شریف ذاتی ہے، وہ پہچانی پڑے اور کوئی ان کی عزت سے نہ کھیلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجاب ہے، جو جلباب ہے، یہ اوڑھنی ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بنایا ہے۔ تو حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہی ہے۔ تو بغیر حجاب پڑھائی کے تصور نکال دے دماغ سے، اور حجاب کے ساتھ اپنی اسٹڈیز کو کریں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ نمبر 3، خواتین سے انٹریکشن زیادہ رہے، اور مردوں سے انٹریکشن اگر مجبوراً کرنا پڑے تو لمیٹڈ رہے، بہت ضرورت پہ رہے۔ اپنی جو نگاہیں ہیں اس کو جھکا کر، اس کو بچا کر ان سے انٹریکٹ ہوا جائے، آنکھیں چار کر کے، مسکرا کے، چھوٹی سی کام کی بات بھی کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے، تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔
ان چیزوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اپنی اسٹڈیز کو وہ پوری حفاظت کے ساتھ پوری کر سکتے ہیں اور اپنا مقصد زندگی اللہ کے لیے وہ بنائیں جو جائز ہو، حلال کی حد میں رہ کے ممکن ہو سکے۔ امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا۔